اب انہیں جوڑنا ہے، سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، وہ قرآن، یہ جوڑے گا تم۔ چنانچہ یہی بات حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا نے اپنی اسیری سے رہائی پانے کے بعد واپس جب آئے ہیں تو دیوبند میں علماء کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر کے کہی۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ وہ خود موجود تھے، اس میں بڑے بڑے علماء، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ، بڑا مجمع، اور کہا حضرت شیخ الہند نے ہم نے تو اپنی اسیری کے 4 سالوں کے دوران جتنا غور کیا تو ہماری اس وقت کی امت کی زبوں حالی کے 2 سبب سامنے آئے۔ مولانا مفتی شفیع لکھتے ہیں ان کی کتاب وحدت امت کے نام سے، کہتے ہیں کہ پورا مجمع ہمہ گوش ہو گیا کہ یہ شیخ الشیوخ استاد العلماء عمر کے اس آخری درجے میں اس حد پر آ کر اب نیا سبق کون سا سیکھ کر آیا؟ تاکہ ہمیں تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، لفظ نوٹ کیے، ترک کر دینا، اور دوسرا ہمارے آپس کے اختلافات۔ چنانچہ میں تو یہی فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اب زندگی جتنی باقی ہے 2 ہی کاموں میں لگاؤں گا، ایک تو یہ کہ ناظرہ قرآن پڑھنے کے مکتب گلی گلی کھل جائیں اور عوامی درس قرآن کے ذریعے قرآن کے پیغام اور قرآن کے حکمت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہے شیخ الہند، جنہیں میں 14ویں صدی کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں۔ اور نمبر 2 یہ کہ آپس کے اختلافات کو حوالہ دی جائے۔ یہ واقعہ کوٹ کر کے مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہیں اصل میں وہ ایک ہی ہے۔ ہمارے باہمی اختلافات بھی تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ بتائیے شیخ الہند نے کیسے ترک کیا قرآن، مولانا مدنی نے کیسے ترک کر دیا قرآن؟ کیا مطلب اس ترک کر دیا؟ حال تو یہ ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، حالانکہ وہ تو گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہ تو والنٹریلی اپنے شیخ کی خدمت کے لیے گئے ہیں ساتھ، اور اس حد تک ان کی وفاداری اور ان کی خدمت گزاری کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت شیخ الہند نے حسرت کے ساتھ کہا زندگی میں یہ پہلا رمضان ہوگا کہ تراویح میں قرآن نہیں سن سکے، اس لیے کہ نہ شیخ الہند حافظ تھے، نہ مولانا مدنی حافظ تھے، اور تیسرے ان کے ساتھ ایک اور تھے، ان کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ سرحد کے پٹھانوں میں سے تھے، کوئی حافظ نہیں تھا۔ اب آپ غور کیجئے، استاد اور اپنے شیخ کی اس حسرت کو دور کرنے کے لیے مولانا مدنی روزانہ 1 پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سناتے تھے، روزانہ 1 پارہ۔ اور یہ انہونی بات نہیں ہے، جب ساری زندگی قرآن ہی سے شغف رہا ہے تو وہ ہے تو صحیح ذہن میں، اب صرف ان کے لنکس ملانے ہیں آپس میں، اور کیا ہے؟ اصل میں قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک اور بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ، مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو دیوبند سے آ کر آپ کے قریب میں ڈابھیل میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ قادیان میں ایک جلسہ علماء کیا کرتے تھے ہر سال رد قادیانیت کے لیے، تو ایک سال اسی طرح وہاں علماء جمع تھے۔ اب جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کہ میں صبح مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ غم کی تصویر بنے بیٹھے، بہت اداس غمگین۔ میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، کوئی خاص سبب ہے؟ فرمایا بھائی کیا سبب ہے، یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی عمر ضائع کر۔ میں نے کہا حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی، عمر ضائع کر دی؟ آپ نے علم، بیہقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کشمیری، جیسے امام بیہقی تھے، محدث اور فقیہ دونوں اعتبارات سے بنا، تو آپ نے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں ساری عمر گزار دی، تو آپ کی زندگی ضائع کیسے؟ کہنے لگے ہم نے سارا زور اسی پر رکھا کہ ثابت کر دیں کہ شافعی کی رائے صحیح نہیں ہے، ہماری رائے صحیح ہے۔ اسی کے لیے دلائل، اسی کے لیے بحثیں، اسی کے لیے لمبی چوڑی جو ہے ہمارے ہاں نشستیں منعقد ہوئی مدارس کے اندر، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ گمراہیاں طرح طرح کی پھیل رہی ہیں، ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے، حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قول اصحابنا ثواب محتمل الخطا، اور جو قول دوسروں کا ہے وہ خطا ہے محتمل الثواب۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ان کا قول صحیح ہے، اگرچہ اس کے خطا ہونے کا بھی امکان ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، معصوم تو وہ نہیں تھے۔ اور قولہم، ان کا جو ہمارے سامنے ہے مد مقابل ہے، اور وہ شافعی ہے۔ اصل تو جو ٹکراؤ تھا وہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے مابین۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ قول خطا ہے، غلطی ہے، اگرچہ احتمال موجود ہے کہ وہی صحیح ہو، اس کے سوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ہم نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگائی، لیکن میں کہہ نہیں سکتا اس پر کتنے رنج اور صدمے کا اظہار کروں
کہ مجدد وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور بحقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ان باتوں کا کوئی اثر ان کے شاگردوں نے قبول نہیں کی. وہی روش ہے، وہی فقہی بحثیں ہیں. جب میں نے پاکستان میں تحریک خلافت کا آغاز کیا، کچھ احادیث بیان کی، اچھے علماء نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ حدیثیں پہلی مرتبہ آپ سے سنی. یہ حدیثیں جو ہیں یہ ہیں کتاب الملاحم میں، اشراط الساعہ، علامات القیامہ، کتاب الفتن، اور حدیث کے ان ابواب پر تو پہنچتے پہنچتے ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ہماری ساری بحثیں جو ہے وہ ختم اور وقت ختم ہو جاتا ہے ان فقہی بحثوں کے اندر. یہاں تک تو ہم پہنچتے ہی نہیں. بہرحال دوسرا نقطہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلا اینٹیں پکاؤ، مضبوط کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دوسرا ان کو جوڑنے کے لیے قرآن کو ایز اے سیمنٹ سبسٹنس استعمال کرو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار. تم تو تباہی آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، گرا چاہتے تھے. فانقذکم منہا، تو اللہ نے اس سے تمہیں نکالا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. اگر ایک غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کس فرقے یا گروپ کو اپنائے، جبکہ آج کل ہر دوسرا شخص ایک نیا گروپ بنائے ہوئے ہے جس میں آپ کی شخصیت بھی شامل ہے. ایک خاتون ہے جو سکھر سے تشریف لائی ہیں. دیکھیے اس میں فرقہ اور گروپ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایک تو ہے کہ جو دین کے لیے کام کرنے والی مختلف جماعتیں ہیں وہ کسی فرقے کی بنیاد پر ہیں، وہ علیحدہ ہے. جیسے کہ دیوبندی، اور وہ ایک جماعت جو ہے وہ ایک مسلک کی بنیاد پر ہے. اسی طریقے سے اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث، وہ ایک جماعت ہے کہ جو مسلک کی بنیاد پر ہے. لیکن بعض جماعتیں وہ ہیں جو کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہے. مثلاً تبلیغی جماعت ہے، وہ کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں. جماعت اسلامی کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہے. تنظیم اسلامی کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں. تو ایک تو ان کو خارج کر دینا چاہیے اس سے. اسلام میں جو شخص بھی آئے گا، اگر تو اس سوال کا مطلب در حقیقت صرف یہ توجہ دلانا ہے کہ ہماری اس وقت کی واقعتاً حالت اتنی خراب ہے کہ غیر مسلموں کو گویا کہ ہم اسلام کی طرف راغب کرنے کی بجائے متنفر کرتے ہیں، تو اس حد تک تو پھر یہ سوال 100% درست ہے کہ واقعتاً ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے بالکل آمادہ ہو گیا تھا. اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو ہندوستان میں دلت جو کہلاتے ہیں اور جو ان کے اچھوت ہوئے ان کی اکثریت اسلام لے آتی اور یہ اقلیت اور اکثریت کا معاملہ بالکل بدل کر لے جاتا. لیکن ہوا یہ کہ جب اس کی طرف سے یہ بات آئی تو کچھ شیعہ حضرات پہنچ گیا کہ اصل اسلام تو ہمارا ہے، کچھ اور وہ پہنچ گیا اصل اسلام ہمارا ہے. اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، تم اپنے اسلام لے کر اپنے پاس بیٹھے رہو، میں جاؤں وہیں ٹھیک. تو اس اعتبار سے تو یقیناً افسوسناک صورتحال ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں مسلمان لوگ ہو رہے ہیں، امریکہ میں ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں. ایفرو امریکن نہیں، جو وائٹ امریکن تھے ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی تو مسلمان ہو رہا ہے. اس سب کے باوجود جس کے دل میں اسلام کی بنیادی حقائق جو ہیں وہ جادوگی ہو جاتے ہیں، اس سب کے باوجود وہ اسلام لے آتے ہیں. اس میں بھی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اسلام لائے ہیں وہ قادیانی ہو گئے، اس لیے کہ قادیانیوں نے تبلیغ کی وہاں پر اور کسی نے تبلیغ کی نہیں تھی. کچھ عرصے کے بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ قادیانیت ایک علیحدہ شے ہے، اسلام علیحدہ شے ہے. وہ پھر اسلام میں واپس آ گئے، اسلام میں آ گئے، واپس نہیں اسلام میں آ گئے. قادیانیت ذریعہ بن گئی اسلام میں آنے کا. یہ ویسٹ کوسٹ آف افریقہ پر جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان میں سے اکثریت میں قادیانی مشن قائم ہوئے تھے. انہوں نے بہت جد و جہد کر کے وہاں لوگوں کو اسلام کے نام پر قادیانی بنایا. لیکن اس کے بعد ختم نبوت کی جو تحریک ہے اس کے لوگ بھی وہاں پر پہنچے، انہوں نے جا کر ان کو واضح طور پر بیان کیا کہ اسلام یہ ہے اور یہ لوگ جو اس میں یہ کرو تو وہ مسلمان ہو گئے. اس حوالے سے میرے نزدیک جد و جہد ہماری جاری رہنی چاہیے. باقی یہ خرابی کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ اپنی جگہ پر ایک خرابی ہے. نہ صرف فرقوں میں بٹے ہونا خرابی ہے، ہمارے اخلاق پست ہیں، ہمارے کردار پست ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کاروبار میں دھوکہ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی اسلام سے دنیا متنفر ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے نہ معلوم کتنی جگہوں سے ہمارے کاروباری روابط ختم ہو گئے کہ یہاں امپورٹ کا کوئی آرڈر دیں گے اگر تو یہاں سے شاید ایک دفعہ مال صحیح آئے دوسری مرتبہ غلط آ جاتا ہے. تو یہ ساری رکاوٹیں ہیں کہ ہم مسلمان اپنی ان گراوٹوں اور خرابیوں کی وجہ سے لوگوں کے اور اسلام کے درمیان ایک حجاب بن گئے ہیں.
یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، اس کے باوجود ہمیں جدوجہد کرنی ہے اور کوشش۔ دین اگر سمجھنا ہے تو ہمیں پیچھے کے پیچھے جانا پڑے گا یہاں تک۔ البتہ حضور تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حضور نے ہمیں قرآن دیا، ایک حضور ان دونوں کو ہمیں اختیار دیا۔ اب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے استدلال کرنے میں اختلاف ہے، کسی حدیث سے استدلال کرنے میں اختلاف ہے، حدیث بعض اوقات کنٹراڈکٹری بھی آ جائے، ان کے مابین توافق پیدا کرنا یہ ایک بڑی علم۔ تو یہ جو انفر کرنا ہے قرآن سے اور حدیث سے، اس میں ہمارے فقہا نے اپنی زندگیاں لگائی، اور اس اعتبار سے اگر ان کو فالو کیا جا رہا ہے تو اس بنیاد پر کہ یہ قرآن اور سنت کی تعبیر۔ لیکن اصل میں ہوا کیا ہے، جب ہمارا دور زوال شروع ہوا، امام ابو حنیفہ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے میرے کسی موقف کے خلاف تو میری بات کو اٹھا کے دیوار پر دے مارنا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی، یہ فرقہ پرستی جو ہے اس نے ساری خرابی، ورنہ ہم یہ سمجھیں، اور میں نے اس کے اوپر جو ہے ایک انٹرویو بھی میں نے حال ہی میں کیا ہے، اور میں نے یہ 20 اگست 1980 کو تقریر کی تھی علماء کنونشن، جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں علماء کنونشن 2-3 ہوئے تھے، ان میں سے پہلا کنونشن جو تھا اس میں میں بھی شریک تھا، اس میں میں نے تقریر کی کہ ان فقہی اختلافات کا حل کیا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ جہاں تک تو فیملی لاز ہیں اور پرسنل لا، اس میں ہر فقہ کو کھلی آزادی ہے، کیونکہ بڑے سینسیٹیو ایشوز ہیں، عقائد کا معاملہ ہے تو سینسیٹیو۔ اب نماز میں فرض کیجئے یا روزے کے اندر اگر آپ طے کر دیں فلاں وقت کو روزہ کھولنا ضروری ہے، تو ہو سکتا ہے کسی فقہ کے نزدیک اس وقت روزہ کھولنا درست نہ ہو۔ چیزوں کو تو چھوڑ دیا جائے لوگوں پر، لیٹ them do what they are part۔ لیکن لا آف دی لینڈ میں کسی فقہ کو تسلیم، بلکہ سب کو تسلیم کیا جائے۔ اب یہ میرے فرق کو سمجھ لیجیے، کوئی فقہ بائنڈنگ نہیں، لیکن تمام فقہوں کو ہم اپنا سمجھیں کہ یہ ہمارا ایک اثاثہ علمی ہے، ایک کامن ہیریٹاج ہے، ہمارا تراث علمی۔ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، مالک نے یہ کہا، شافعی نے یہ کہا، حنبلی نے یہ کہا، امام جعفر صادق نے یہ کہا، امام زید نے یہ کہا، اور حضور نے یہ کہا، اور فلاں نے یہ کہا، عبادیوں نے یہ کہا۔ یہ گویا کہ ہمارا ایک کامن جو ہے، یہ ہمارا اثاثہ، اس سب کو سامنے رکھ کر آپ ایک نئی قانون سازی کریں۔ تو اس حوالے سے یہ، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ جیسے کہ آپ نے علماء کی بات کی، علماء تو اس کے اندر اتنے سخت ہیں کہ ایک فقہ سے باہر قدم نکالنا گویا کہ آپ ان کے نزدیک کفر ہے۔ حالانکہ کہتے یہ ہیں کہ کم سے کم 4 فقہوں کو تو میں نے تو 8 گنوائی ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، زیدی، عباضی اور ظاہری، یہ 8 فقہ، یہ 8 میں یہ سب کے سب جو ہے انہوں نے قرآن اور سنت سے استفادہ کیا۔ ان سب کو رکھے بیک گراؤنڈ میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے فیصلوں میں یہ حوالے آیا کرتے ہیں کہ بامبے ہائی کورٹ نے فلاں ایسا ہی مقدمہ تھا، اس میں یہ فیصلہ دیا، یہ پریسیڈنٹس، کلکتہ ہائی کورٹ نے یہ کیا تھا، یا جو انگلستان کی سب سے اونچی جو ہائی کورٹ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا۔ یہ پریسیڈنٹس کے طور پر بطور دلیل اپنے جو وہ ہوتے ہیں فیصلے ان کو کوٹ کیے جاتے ہیں، تو ہم جو ہے فیصلہ اس کے مطابق کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو سنی فقہاء ہیں، وہ جو علماء ہیں، چاروں کو کہتے ہیں حق ہے، حنفی بھی حق ہے، شافعی بھی حق ہے، مالک بھی حق ہے اور حنبلی بھی، لیکن تمہیں ایک کی پیروی کرنی، یہ میرے خیال میں صحیح ہے۔ اور اس کی وجہ اصل میں کیا ہے، اس میں غلطی ہماری ہے، نتیجہ وہ ہے ہم نے نہ دین پڑھنا ہے نہ سیکھنا ہے، ہم نے ایک مولوی کلاس پیدا کر دی، ایک پروفیشن پیدا کر دی۔ حالانکہ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں، اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں۔ یہ نہیں کہ جب تک برہمن نہیں آئے گا شادی نہیں ہو سکتی، جب تک برہمن نہیں آئے گا ارتھی جو ہوتی ہے اس کو آگ نہیں لگائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو برہمنزم، لیکن چونکہ ہم تو پڑھتے نہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو اور طرف لگایا ہوا ہے۔ تھوڑی سی دینی بنیادی معلومات حاصل، قرآن اور حدیث کا علم، تو ہر شخص نماز پڑھا سکتا ہے، ہر شخص جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، ہر شخص جو ہے وہ اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے، تو وہی گویا کہ پروفیشنل ختم ہو جائے گا۔ تو چونکہ یہاں فرقہ پرستی ہوئی، پروفیشنلزم آیا، اور پروفیشن میں آپ کو معلوم ہے کہ پروفیشنل جیلسی از دی رول، اس میں تو جو ہے ایک دوسرے سے حسد اور بغض اور ایک دوسرے کے خلاف، یہ تو لازم ہے۔ تو یہ اصل صورتحال بگڑی ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ آپ کمر ہمت کسے، خود قرآن اور حدیث کو پڑھے، اللہ کا نام لے اور کمر کسے۔ یہی کام ہم نے کیا، میں نے یہی کیا، میرا پیشہ تو نہیں تھا، میں مولوی تو نہیں، میرے پاس کسی مدرسے کی سند تو نہیں، 40 سال میں نے جمعہ پڑھایا ہے الحمدللہ، درس قرآن میں 50 سال سے دے رہا ہوں الحمدللہ۔ میرے بیٹے اب جمعہ پڑھا رہے ہیں، وہ ایک MBBS سے، ایک جو ہے MA فلاسفی ہے، ایک جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کے کورسز نے مکمل کر رکھے ہیں اکنامکس کے اندر، پڑھا رہے ہیں لوگ، کہاں پڑھا رہے ہیں۔ یہ کام کرنا جو ہے اس کی طرف زیادہ توجہ چاہیے، پازیٹیو۔ باقی جو کچھ ہے اس کا آپ کا مشاہدہ صحیح ہے، وہ غلط بات آپ نے، ایک شخص وہ تکبر کی وجہ سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں، تو یہ میں ان کو اب نارمل کہہ رہا ہوں۔ نارمل آدمی فرض کیجئے کہ وہ بت پرست بھی ہے یا کوئی اور ہے،
کسی اور مذہب کا عقیدہ اور نظریے اور خیال کا اور فلسفے کا حامل ہے، آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام کی طرف، تو کیا طریقہ ہوگا؟ پہلے آپ کو اس کے ذہن کا جائزہ لینا ہوگا، اس کے ذہن میں خیالات کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ان کی تصحیح کرنی، غلط عقائد، غلط نظریات سے دماغ کو پاک کر کے صحیح جو خیال ہے اور صحیح جو نظریہ ہے اور صحیح جو حقیقت ہے، توحید، معاد اور رسالت کے اصولوں پر اس کے فکر کو تعمیر کرنا ہو۔ جب اس کے ذہن اور دل کے اندر ایمان بیٹھ جائے گا تو جو بری عادات، برے اطوار، برے اخلاق اس کے گرد چمٹے ہوئے تھے، جیسے پتجھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں، وہ خود بخود جھڑ جائیں گے، یہ تزکیہ ہو جائے گا، یزکی۔ اب جب یہاں تک وہ پہنچ گیا ہے تو اب وقت آیا تعلیم کتاب میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مراد ہے احکام، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ اب انہیں بتایا جائے گا بھائی اللہ نے نماز فرض کی ہے، نماز پڑھنی ہوگی۔ اب اللہ نے روزے جو ہے فرض کیے ہیں، رمضان مبارک کے آپ کو رکھنے ہوں گے۔ اگر آج چھوٹتے ہی اسے نماز کہیں گے، جیسا کہ ہمارے بہت سے لوگ کرتے ہیں اپنے بچوں سے، بھائی نماز پڑھا کرو، اب وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ آپ نے جس تعلیم گاہ میں اسے بھیجا ہوا ہے وہاں تو اس کے دماغ میں کچھ اور ہی خناس پیدا ہو چکا ہے، اس کے ذہن میں ڈارونزم بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ انسان کیسے پیدا کیا گیا، تو ایک حیوان ہے، بس ذرا سا ارتقاء یافتہ حیوان ہے اور بس ختم۔ یہ کیا خلیفۃ اللہ اور یہ کیا مسجود ملائک، کس بلا کا نام ہے؟ اس کے دماغ میں وہ بات فٹ بیٹھتی نہیں، اس کے دماغ میں مارکسزم بیٹھا ہوا ہے، اس کے دماغ میں فرائیڈزم بیٹھا ہوا ہے، اس کے دماغ میں لاجیکل پوزیٹیوزم بیٹھا ہوا ہے، یا کچھ اور ہے۔ یہ تو میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں نا، اس لیے کہ ان کے بت پرستی تو ان کے دماغ میں نہیں ہے الحمدللہ، لیکن یہ چیزوں تو ان کے دماغ میں ہے نا۔ تو پہلے آپ ان کے دماغ کی تطہیر کیجئے، ان کے فکر کی تصحیح کیجئے، ان کے خیالات صحیح بنیاد پر استوار ہو، تب کہیں کہ نماز پڑھو، ورنہ محض یہ نماز پڑھا کرو تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی، ڈانٹ دیا آپ نے، اس سے کچھ حاصل نہیں۔ تو جو نارمل طریقہ ہے، پہلے فکر کی تطہیر ہو، اس سے اخلاق کی تطہیر خود بخود ہو جائے گی۔ برے اعمال کو برے نظریات سے غذا ملتی ہے۔ جب نظریہ یہاں یہ بیٹھ جائے گا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور جواب دہی کرنی ہے اپنے ایک ایک فعل اور عمل کی، تو خود بخود جو ہے انسان کے وہ جو بھی اس کے جو پتے لگے ہوئے تھے برائیوں کے، وہ پتے پتجھڑ کے موسم کے ساتھ جھڑ جائیں گے۔ اب انہیں فقہ کی تعلیم دیں، قرآن کے احکام بتائیں، اس کے آداب بتائیں، حرام کیا ہے حلال کیا ہے یہ بتائیں، اور پھر سب سے اونچا درجہ جو ہوگا اسے کہیے کہ متخصصین جو ہوتے ہیں، اسپیشلائزڈ، وہ حکمت کی تعلیم ہو۔ اور حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت اصولی ہے، حکمت ایمانی، حکمت ایمانیہ راہم بخواں، یہ بڑا عمدہ شعر ہے مولانا روم کا، چند خانی حکمت یونانیہ۔ کب تک یونانیوں ہی کی حکمت اور فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ افلاطون نے یہ کہا اور ارسطو نے یہ کہا اور سقراط نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور یہ ریئلزم ہے اور یہ جو ہے آئیڈیلزم ہے، کب تک ان چکروں میں رہو گے؟ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانیہ راہم بخواں، ایمان کی حکمت پڑھو، وہ فلسفہ کہ جس کے نتیجے میں ایمان وجود میں آتا ہے، تو وہ حکمت ایمان ہے۔ اور ایک حکمت احکام ہے۔ حکمت احکام کیا ہے؟ یہ چیز کیوں فرض کی گئی، اس کی آپ کو وجہ معلوم ہو جائے، یہ چیز کیوں حرام کی گئی، اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے۔ یہ در حقیقت ہماری بہبود کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری خیرخواہی کے لیے کام دیے گئے۔ جب یہ چیزیں معلوم ہوتی تو اب شریعت بھاری نظر نہیں آئے گی، بلکہ وہ شریعت تو آپ کے اپنے دل کی آواز ہوگی کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، فی الواقع یوں ہی ہونا چاہیے تھا۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے۔ یہ ہے نیچرل پروسیس آف کنورٹنگ اے پرسن ٹو اسلام اینڈ ایمان۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کیا۔ پہلے قرآن مجید ان کو پڑھ کر سناتے رہے، جن کے اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ بھی بیدار تھی، تھوڑی سی بھی، چاہے کمزور تھی، مزمحل تھی، اندر روح جو ہے وہ ابھی مری نہیں تھی، وہ کھنچ کر آ جائیں گے، جیسے کہ میگنیٹ جو ہے وہ لوہ چون کو، لوہے کی چیز کو کھینچ لیتا ہے، وہ کھنچ کر آ جائیں گے۔ اب ان کو قرآن مجید کے ذریعے سے ایمان کی تعلیم اور قرآن مجید کے ذریعے سے ان کا تزکیہ اور قرآن مجید کے احکام کی تعلیم اور قرآن مجید کی حکمت کی تعلیم، یہ چاروں چیزیں قرآن سے متعلق ہیں۔ اس لیے کہ حضور کا اعلی انقلاب قرآن ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ بہت عمدہ شعر ہے مولانا حالی کہ حضرت شیخ نے جو دو باتیں کہیں اصل میں وہ ایک ہی ہے۔ ہمارے باہمی اختلافات بھی تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ بتائیے شیخ الہند نے کیسے ترک کیا قرآن، مولانا مدنی نے کیسے ترک کر دیا قرآن؟ کیا مطلب اس ترک کرنے کا؟ حال تو یہ ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، حالانکہ وہ تو گرفتار نہیں ہوئے تھے،
وہ تو والنٹریلی اپنے شیخ کی خدمت کے لیے گئے ہیں ساتھ، اور اس حد تک ان کی وفاداری اور ان کی خدمت گزاری کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت شیخ الہند نے حسرت کے ساتھ کہا زندگی میں یہ پہلا رمضان ہوگا کہ تراویح میں قرآن نہیں سن سکیں گے، اس لیے کہ نہ شیخ الہند حافظ تھے، نہ مولانا مدنی حافظ تھے، اور تیسرے ان کے ساتھ ایک اور تھے، ان کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ سرحد کے پٹھانوں میں سے تھے، کوئی حافظ نہیں تھا۔ اب آپ غور کیجئے، استاد اور اپنے شیخ کی اس حسرت کو دور کرنے کے لیے مولانا مدنی روزانہ ایک پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سناتے تھے، روزانہ ایک پارہ۔ اور یہ انہونی بات نہیں ہے، جب ساری زندگی قرآن ہی سے شغف رہا ہے تو وہ ہے تو صحیح ذہن میں، اب صرف ان کے لنکس ملانے ہیں آپس میں، اور کیا ہے۔ اصل میں قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک اور بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ، مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند سے آ کر آپ کے قریب میں ڈابھیل میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ قادیان میں ایک جلسہ علماء کیا کرتے تھے ہر سال رد قادیانیت کے لیے، تو ایک سال اسی طرح وہاں علماء جمع تھے۔ اب جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کہ میں صبح مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ غم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، بہت اداس غمگین۔ میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، کوئی خاص سبب ہے؟ فرمایا بھائی کیا سبب ہے، یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی عمر ضائع کر دی۔ میں نے کہا حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی، عمر ضائع کر دی؟ آپ نے علم، بیہقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کاشمیری، جیسے امام بیہقی تھے، محدث اور فقیہ دونوں اعتبارات سے بلند، تو آپ نے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں ساری عمر گزار دی، تو آپ کی زندگی ضائع کیسے؟ کہنے لگے ہم نے سارا زور اسی پر رکھا کہ ثابت کر دیں کہ شافعی کی رائے صحیح نہیں ہے، ہماری رائے صحیح ہے، اسی کے لیے دلائل، اسی کے لیے بحثیں، اسی کے لیے لمبی چوڑی جو ہے ہمارے ہاں نشستیں منعقد ہوئیں مدارس کے اندر۔ حالانکہ اللہ کے ہاں یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، گمراہیاں طرح طرح کی پھیل رہی ہیں، ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے۔ حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قول اصحابنا ثواب محتمل الخطا، اور جو قول دوسروں کا ہے وہ خطا ہے محتمل الثواب۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ان کا قول صحیح ہے، اگرچہ اس کے خطا ہونے کا بھی امکان ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، معصوم تو وہ نہیں تھے۔ اور قولہم، ان کا جو ہمارے سامنے ہے مد مقابل ہے، اور وہ شافعی ہیں۔ اصل تو جو ٹکراؤ تھا وہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے مابین ہے۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ قول خطا ہے، غلطی ہے، اگرچہ احتمال موجود ہے کہ وہی صحیح ہو، اس کے سوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ہم نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگا دی، لیکن میں کہہ نہیں سکتا اس پر کتنے رنج اور صدمے کا اظہار کروں کہ مجدد وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور بیہقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ان باتوں کا کوئی اثر ان کے شاگردوں نے قبول نہیں کیے۔ وہی روش ہے، وہی فقہی بحثیں ہیں۔ جب میں نے پاکستان میں تحریک خلافت کا آغاز کیا، کچھ احادیث بیان کی، اچھے علماء نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ حدیثیں پہلی مرتبہ آپ سے سنی، یہ حدیثیں جو ہیں یہ ہیں کتاب الملاحم میں، اشراط الساعہ، علامات القیامہ، کتاب الفتن، اور حدیث کے ان ابواب پر تو پہنچتے پہنچتے ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، ہماری ساری بحثیں جو ہے وہ ختم اور وقت ختم ہو جاتا ہے ان فقہی بحثوں کے اندر، یہاں تک تو ہم پہنچتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی اور نرمی کے ساتھ، قدم مار کر نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے فروتنی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھتے، مالک نہیں سمجھتے، بلکہ غلام سمجھتے ہیں۔ اللہ کے غلام ہیں، عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو غلاموں کی طرح چلتے ہیں، وہ اکڑ کر نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایک ان کا وصف یہ ہے کہ جب جاہل لوگ، اجڑ لوگ، مشتعل مزاج لوگ خامخواہ ان سے الجھنا چاہیں، بحث و مباحثے میں انہیں جو ہے وہ خامخواہ الجھانا چاہیں، تو وہ کہتے ہیں سلام، وہ الجھتے نہیں، بحث و تمہیز کے اندر نہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بحث پر اتر آیا، وہ اب بات سمجھنا نہیں چاہتا، اس کے اوپر ضد جو ہے وہ مسلط ہو چکی ہے، تو اب خامخواہ اس کے ساتھ وہ الجھے رہنا، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں وہ پنجاب میں یہ سینگ پھنسا کر آدمی جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرے، اس کا بھی وقت ضائع کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ میچور آدمی یہ کہ دیکھے اگر تو واقعی یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہے تو سمجھائے،
نہیں سمجھنا چاہتا، اس کی اصل میں نیت ہی نہیں ہے، تو پھر خام خواہ اس کے ساتھ الجھنے کا فائدہ نہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ کہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ یہاں وہ بات بہت واضح ہو گئی، جہاں تک 5 فرض نمازیں ہیں وہ تو فرض ہیں، وہ تو تعمیر سیرت کی بنیادیں ہیں، ان کی تو مداومت کرنی ہے۔ والذین یحافظون والذین هم علی صلواتہم یحافظون، لیکن یہ لوگ جو ہیں جن کے دل آشنا ہو گئے ہوں اللہ سے، اگر یہ اللہ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہو، تو پھر یہ کہ رات کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ پھر بندہ اٹھتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے۔ خیر ہماری تو آج کل شہری زندگی میں راتوں میں بھی ڈسٹربنس رہتی ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر بہرحال دن کے مقابلے میں تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں، کبھی اس کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی سر بسجود ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون، اور وہ کہتے رہتے ہیں سب کے باوجود، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے رب ہمارے عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، دور کر دے۔ یہ سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ساری شخصیت جو ہے بیان کرنے کے بعد وہ اس کے بعد بھی لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے کہ جس میں نگاہیں اور دل الٹ دیے جائیں گے قیامت کے دن سے۔ ان عذابہا کان غراما، یقیناً اس کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والی شے ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، پروردگار وہ جگہ جہنم جو ہے یقیناً بہت بری جگہ ہے، مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں بری سے بری جگہ بھی جو ہے اس میں بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو ریکریشن ہو جائے گی چینج کی وجہ سے، اور اچھی سے اچھی جگہ جو ہے اس میں بھی مستقل رہنا پڑے تو پھر اس کے اندر کوئی حسن اور کوئی جو ہے دلچسپی باقی نہیں رہے گی۔ تو اس کے بجائے جو جنت کا اور جنت کا تصور دیا جا رہا ہے، جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ مستقل طور پر رہنے کے باوجود اس کی دلچسپیوں میں، اس کی رعنائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لہجے کے لیے بھی کسی کا قدم وہاں گیا تو وہ اپنی پوری جو ہے سختی اس کے اوپر ظاہر کر دے گی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے بین اعتدال جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، توازن اور اعتدال۔ ظاہر بات ہے یہ لوگ جو میچور ہیں، سمجھدار ہیں، اب ان کے ہاں یہ ہوگا کہ ان کے اس خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اعتدال ہوگا۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، 3 کبیرہ گناہ وہ ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورہ نساء میں بھی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، تو بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہیں کہ جن سے اگر تم باز رہو تو باقی چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرتا رہے گا۔ اور ان میں سے سب سے بڑا تو 2 مرتبہ فرمایا شرک، اور شرک کے بعد پھر قتل ناحق اور پھر زنا، یہ 3 ہیں۔ قتل ناحق سے بھی در حقیقت تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور زنا سے تمدن جو ہے وہ سڈاس بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر گندگی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ 3 چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو کہ اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہے، یا مرتد کا قتل ہے، یا زانی شادی شدہ کا رجم ہے، جو بھی ہے۔ ولا یزنون، نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداش کو پکڑ کر اس کو جو ہے اس حاصل کر کے رہے گا، یعنی لازماً اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی۔ یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ منکرین حدیث نے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں عذاب قبر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، صراحتاً واقعتاً نہیں ہے، احادیث میں بہت تفصیل ہے، لیکن یہ کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن۔ اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اور جو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے، یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور یا تو وہاں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور یا یہ کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف جس سے آگ کی لپٹ اور گرمی جو ہے اور لو جو ہے وہ آتی رہتی ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، اور پھر وہ رہے گا اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ۔ الا من تاب، ہاں استثناء ہے، استثناء یہ ہے من تابا، جو جس نے توبہ کر لی دنیا ہی کے اندر موت کے آنے سے پہلے ما لم یغرغر، الا من تابا و آمن، اور ایمان لایا۔ گویا کہ
جو شخص اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے چاہے وہ قانوناً کافر نہ ہو حقیقتاً وہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، لہذا توبہ گویا کہ اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہے، الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا، اور وہ پھر عمل کرے نیک، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اس کے دونوں معنی ہے کہ توبہ کے نتیجے میں ایک تو نامہ اعمال میں جو اندراج ہوا تھا برائی کا وہ صاف ہو جائے گا اور اس کی جگہ نیکی کا اندراج ہو جائے گا، اور یہ معنی بھی ہے کہ زندگی میں اس دنیا میں توبہ کے نتیجے میں اخلاق جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، دامن اخلاق کے دھبے دھل جاتے ہیں اور انسان کا جو دامن کردار ہے پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اب دوبارہ تکرار کی گئی، اور جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ توبہ کی تسبیحیں ہو رہی ہوں، استغفار کی تسبیحیں ہو رہی ہوں، اور آیت کریمہ کے ختم ہو رہے ہوں 1.25 لاکھ کا اور لاکھ کا، لیکن حرام خوری جو کی توں جاری ہو، وہ سارے غلط کام ویسے کہ ویسے جاری ہو، وہ کوئی توبہ نہیں ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں۔ والذین لا یشهدون الزور، اور وہ لوگ کہ جو جھوٹ کے پر موجود بھی نہیں رہتے۔ جھوٹ کی گواہی والی بات نہیں ہے یہاں، لیکن جھوٹ کی گواہی تو گویا کہ اس کے اندر خود بخود امپلائڈ ہے، یعنی ان کے اندر صداقت اور حق کے ساتھ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی جھوٹ کا گزر بھی ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی پسند نہیں کرتے۔ جھوٹ کا دھندا ہو رہا ہو، جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہو، یہ وہاں پر ان کی غیرت اور حمیت جو ہے صداقت کے ساتھ اور سچ کے ساتھ وہ اتنی ہے کہ وہ وہاں موجودگی بھی اپنی برداشت نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اسی طریقے سے جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں۔ دیکھیے وہاں بھی تھا سورہ مومنین کو شروع کی آیات میں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، اور یہاں یہ کہ اس کے پاس سے اگر گزر ہو بھی جائے اتفاقاً، خود تو قصد کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں، اتفاقاً آپ راستہ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی مداری کا تماشا ہو رہا ہے، آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہاں رکیے بھی نہیں، وہاں سے جو ہے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جن کو جب ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ اس کے بھی دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ مخالفت پر اندھے بہرے ہو کر کمر کس لینا جیسے کہ قریش کر رہے تھے، تو گویا کہ تعریض ہے، ان پر ایک تنزیہ انداز ہے یہ کہ یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ معاملہ اللہ کے بندوں کا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ آیات قرآنیہ کو بھی اندھے بہرے ہو کر تو نہیں پڑھنا ہے اور سننا ہے، بلکہ غور کرنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ قرآن کی آیت پر تدبر نہیں کرتے؟ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تدبر کرو تاکہ تم سمجھو۔ تو اس طریقے سے محض جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی اندھے بہرے ہو کر جو ماننا جو ہے اس سے بھی بہرحال عباد الرحمن جن کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے ان کے مقام سے وہ جو مقام ہے ان کے مرتبے سے فروتر ہے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی یہ کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے گھر والے بھی اسی راستے پر چلیں تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں تو اللہ کے دین کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اولاد کسی اور طرف کو زور لگا رہی ہے، تو ایک کشاکش ہے۔ پھر یہ جو صورتحال جو ہے فرکشن گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تو ہمیں ہمارے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ظاہر بات ہے عباد الرحمن کی کن چیزوں میں ہوگی کہ وہ بھی اللہ کے بندے بنے، اللہ کی بندگی کے راستے کو اختیار کریں۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامت کی طلب ہے، بلکہ یہ کہ ہم خود امام ہیں، ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے، امام ہے، تو اے اللہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ میدان حشر میں جب ہم چلیں گے تو ایک شخص کے پیچھے اس کی اولاد چلی آ رہی ہے اور معلوم ہو کہ وہ تو جہنمی ہے جو چلے آ رہے ہیں، یہ خود تو بہرحال ایک نیک آدمی تھا، نہیں، ہمارے پیچھے جو ہماری نسلیں آئیں اے اللہ انہیں بھی متقی بنا، جن کے ہم امام ہیں، جو ہمارے پیچھے ہیں، جن کے کہ ہم دنیا میں جیسے کہ فرمایا ہے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے، اور اللہ نے کچھ نہ کچھ مخلوق جو ہے اپنی اس کے چرواہے کے حوالے کی ہے۔ تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیوی ہے، یہ گھر کنبہ ہے، یہ تمہارا جو ہے یہ گویا کہ تمہارے متبعین ہیں، تمہارے فالوورز ہیں، تو اللہ ہمارے فالوورز کو متقی بنا دے اور ہماری جو امامت ہے وہ متقیوں کی امامت ہو۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کی جزا میں۔
انہوں نے صبر کیا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ دنیا میں بے شمار مواقع آتے ہیں حرام خوری کے، ایک بندہ مومن بچتا ہے۔ بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ موقع دے کر آزما لیتا ہے کہ ذرا سی بھی اس کی اندر کمی ہو تو پھر یہ نکل جائے کسی غلط راستے کی طرف۔ انسان جو ہے صبر کرتا ہے، جذبات کو روکتا ہے، اپنی خواہشات کو روکتا ہے، شہوات کو تھامتا ہے، ان تمام چیزوں کو سنبھال کر یہ سب گویا کہ پوری زندگی صبر ہے۔ تو بما صبر اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خانے جنت کے ان کے صبر کے عوض۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں جنت میں، ان بالا خانوں میں، تحیۃ وسلاما، سلام کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ۔ خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ حسنت مستقرا و مقاما، بہت ہی عمدہ ہے وہ جگہ، مستقر کے طور پر بھی، مستقل قیامگاہ کے طور پر بھی، اور مقامہ تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ تو یہ وہ ایک کنٹراسٹ ہے۔ جہنم کو فرمایا ساعت مستقرا و مقاما، اور جنت حسنت مستقرا و مقاما۔ قل ما یعبأ بکم ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں، تو میرے رب کو کوئی تمہاری ضرورت ہے؟ میرے رب کی کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہے تمہارے بغیر، وہ بات پوری نہیں ہوگی؟ یہ چھپر تم ہی اٹھاؤ گے تو اٹھے گا، ورنہ اٹھ نہیں سکتا، یہ نہ سمجھو۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا اللہ نے ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے؟ اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے۔ فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، موت ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور یہی اسی کو ہم کہیں گے روحانی تقرب۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے؟ کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے۔ اس کا نتیجہ شکر خدا، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ ہے، جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکر ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے، فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر متاثر ہو، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3، روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو۔ لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ۔ اس لیے
کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، اپنے تمام مصروفیات میں سے ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالادگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اور من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اقیم فلا تنیا عن ذکری، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گا۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیں۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل، لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں،
لعلکم تصطلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبل کی صورت اختیار کی صاد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو گئی تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مفہوم۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین ہے۔ کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے۔ یہ اب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو، مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک، تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات، بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہو، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہیں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے ہیں، جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا دے، یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کو۔ اور یہی وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوجھل، یہ پہلو سامنے ہے ہی نہیں، دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب الی اللہ۔ اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے، جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا، اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے، آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا، اس کا یہ ذکر ہے، اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب۔ ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے۔ نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیہ معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، یہ تمام ذرائع ذکر ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر ہے۔ حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا۔
اللہ کو دل میں حاضر کر لینا اصل میں تو ترجمہ ہوگا، لیکن حاضر جاننا یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہوگا۔ اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن ہے، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن ہے، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ۔ دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہوں، ان کے حوالے سے میری بات سمجھیں۔ ایک ذکر غیابی ہے، تھرڈ پرسن میں، صیغہ غائب میں اللہ کی یاد ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ ہے اسمیہ خبریہ ہے، ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ سے، ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں جس میں مکالمہ ہوگا، جس میں گفتگو ہوتی۔ تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لفظ یا صلاۃ کے لفظ یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں وہ ہے دعا، اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ ہے، مخاطب، اے اللہ، اے میرے رب، اے پروردگار۔ پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا، یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاۃ، نماز کو شروع کرنے کے لیے ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ہے توجہ کا ارتکاز، بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہوں، واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کی، کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں منقطع ہو رہا ہوں، ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی و ذہن کر کے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور بالکل یکسو ہو کر رہا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا، دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام، وہاں سبحان اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے رب ہمارے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہے تخاطب، براہ راست مخاطب ہونا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی، دوسری ذکر حضوری، اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل، بلند ترین اس کا ذریعہ نماز۔ اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ لیجئے، سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں جسے الصلاۃ کہا گیا ہے، جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ذکر غیابی ہے، اس میں ابھی خطاب نہیں آیا، یہ وہی جملہ اسمیہ ہے، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے۔ اب یہ غیاب سے حضور کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے وہ۔ اب پہلے ایک معاہدہ ہے، ایک اقرار ہے، اعتراف ہے، وعدہ ہے، اور پھر دعا ہے، استدعاء ہے کہ حضور نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے، اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہیں گے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ اب یہاں تک تو جملہ ہے اللہ کا، یہ ہے حدیث قدسی۔ اب آگے جو ہے نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یعنی خبر دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہی۔ ویسے تو تمام احادیث ہی گویا کہ ہم سمجھتے ہیں انسپائرڈ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن یہ کہ جہاں صراحت ہو کہ اللہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی ہے۔ تو یقول اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہاں تک تو حدیث قدسی۔ اب دوسری عام حدیث ہے، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پروردگار فرماتا ہے ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، بڑی تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی،
میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے، تمجید کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ یہ تو معاہدہ ہے نا، معاہدے میں تو دو فریق جکڑے جاتے ہیں، بند جاتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو طلب کیا میں نے دیا، اس لیے کہ اس میں طلب بھی تو ہے، ایاک نستعین، تیری مدد چاہتے ہیں، یہ طلب ہے، اسی کی شرح ہے جو اب آخری 3 آیتیں ہیں۔ پروردگار ہم تیری مدد چاہتے ہیں، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، چاہیں گے۔ اگر حال میں اس کا ترجمہ کریں گے زمانہ حال کے اعتبار سے، اس لیے کہ فعل مضارع میں تو دونوں موجود ہیں، شامل ہیں، تو یہ ایک اعتراف ہے، اظہار حال ہے۔ اللہ کرے کہ وہ واقعتاً صحیح اظہار حال ہو، ہم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ایاک نعبد، ورنہ اگر ہماری اصل صورتحال سے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو تو پھر تو ایک طرح کا جھوٹ ہو جائے گا، غلط بیانی ہو جائے گا۔ ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور مستقبل میں کیجئے، کریں گے، یہ ہے عہد۔ تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے رہیں گے، اس کے لیے فرمایا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور پھر اس کے بعد وہ استدعا ہے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس حدیث میں اس کو ایک ہی جملے کو لیا گیا ہے، ایک ہی جملے کی حیثیت سے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ خالص میرے بندے کے لیے ہے۔ اس بندے نے ایک درخواست پیش کی ہے اور میں نے گرانٹ کی، وہ اپلیکیشن، وہ ریکویسٹ گرانٹڈ ہم نے دے دی، ولعبدی ما سأل۔ یہ ہے اس کی تاثیر کا عالم، بشرطے کے معاملہ وہ شعور کے ساتھ، بشرطے کے مطابقت ہو ظاہر اور باطن کی، بشرطے کے مطابقت ہو قول اور فعل کی۔ تو اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ایک ایک جملہ ادھر ادا ہوا، ادھر اللہ کی طرف سے ریسپانس مل رہی ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اور یہی روش ہے تقوی والوں کی، جن لوگوں کے اندر تقوی ہوتا ہے جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا، اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا، کوئی سایہ پڑ گیا، تذکروا، فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا، کچھ عارضی طور پر کچھ غفلت سے طاری ہو گئی تھی، جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، اور میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر حجاب وہ بہت اور شے ہے، اور حضور کے قلب مبارک پر حجاب، آپ کے قلب مبارک کا حجاب جو ہے وہ ہماری 100 حضوریوں لاکھوں حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا۔ لیکن جو انٹینسٹی ہے، جو تعلق مع اللہ کی انٹینسٹی ہے، اس میں ذرا سی کمی بھی آ گئی ہے تو اس سے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی حجاب آئے، انہ لیغان علی قلبی، انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا، یہ بجلی جس پاور کی ہے ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہوگا اندھیرا ہو گیا، حالانکہ بجلی ہے، روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی پاور کم ہوئی۔ تو فرمایا کہ انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، تو فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں، وقتی سا جو سایہ پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراً نکل آتے ہیں۔ واخوانهم یمدونهم، باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، فی الغی، وہ اس کجی کے اندر وہ گھسیٹتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں، جیسے بلعم بن باعورہ کو پہنچایا کہ اسے آخری حد تک پہنچا کر دم لیا۔ تو شیطانوں کا جو ولی ہوگا پھر شیطان کا تو اس کے اوپر زور چلے گا، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں،
وہ تو یہ کہ جیسے ہی ذرا سا ان کے اوپر کوئی اثر پڑا بھی، وہ سایہ سا آیا بھی تو فوراً چونک گئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، جو فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن حدیث سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، فقال، پھر وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت فاغفر، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف۔ فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے۔ کیا مانی ہوئی؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے۔ اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا، ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا، فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر مجھے معاف فرما دے۔ فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو پکار رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا میں نے معاف کر۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد، ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا، قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے۔ فقال اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب